جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کفار مکہ کا کہنا تھا کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ یہ پہاڑی ہے۔ یہ سوکھی ٹہنیوں کی اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ یہ سوکھی اس کے اوپر 2 درخت ہیں، سوکھی ٹہنیاں ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے مکتب بنا دیا، ایک لائبریری بنا دی ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ لائبریری کا سنگ بنیاد سن 1370 ہجری میں رکھا گیا۔ کتاب خانہ مکہ مکرمہ 1370 تاسیس شد۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیارے مسلم بھائی، لائبریری کی بطور عبادت زیارت کرنا مشروع نہیں ہے کیونکہ اس کے مطابق کوئی دلیل نہیں آئی۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر لوگ آتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ کو تو پتہ ہے کہ طرح طرح کے لوگ حرکات کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ یہ چیز برداشت نہیں کرتے، ان لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ اب یہ دور سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بیریل لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈ سے بیریل لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہ باتھ روم ہیں، یہ ابو جہل کے باتھ روم کہلاتے ہیں۔ ان کو ابو جہل کے باتھ روموں سے پکارا جاتا ہے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں پر ابو جہل رہتے تھے، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہیں پر ابو جہل کا محل اس کو کہتے ہیں کہ یہیں پر وہ رہتا تھا۔ ایک بار پھر سے زیارت کر لیں وہ جگہ جہاں سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ یہ اس جگہ پر آنے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا صفا مروہ سے۔ آپ صحیح کرتے ہیں تو صفا سے نہیں نکلیں، آپ مروہ سے نکلیں۔ مروہ پر جب آپ پہنچیں تو رائٹ سائڈ میں آپ کو ایک گیٹ نظر آئے گا، اس گیٹ سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے آپ سیدھا یہاں پہ آئیں گے، آپ کو دور سے نظر آئے گا یہ پیلا رنگ، یاد رکھیے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، تو ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آئی۔ تو یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اس پار وہ گھر ابھی تک موجود ہے۔ کھڑکی بھی ایک ٹوٹی پھوٹی سی ہے، ابھی پتہ نہیں ہم وہاں جا سکتے ہیں یا کیا پتہ انہوں نے منع کر رکھا ہو۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بازار کا راستہ تھا، یہاں پر آنے جانے کے لیے یہاں پر لوگ گزرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گزرتے تھے، یہاں پر گزر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی، ایک دن کچرا پھینکنے کے لیے نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ آج آپ کچرا پھینکنے کے لیے نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں بیمار تھی، تو اس وقت اس نے وہ ایمان لے آئی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس درخت کے اس پار ابھی بھی وہ گھر کہتے ہیں کہ موجود ہے۔ اس وقت سامنے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں پر اس بڑھیا کا گھر تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی گھروں میں سے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ گلیاں ہوتی تھیں، تو جس گلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو اس گلی کے عین اوپر ایک بڑھیا کا گھر تھا، اور یہاں پر جو صفائی کا کام کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، جو پرانے لوگ ہیں نا، جن کو 30 سال 25 سال ہو گئے ہیں، تو ان سے کبھی آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر آج سے 8 سال 7 سال پہلے تک وہ کھڑکی موجود تھی، اور وہ بتاتے تھے سامنے اشارہ کر کے کہ وہ سامنے جو کھڑکی ہے، اسی کھڑکی میں سے وہ بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ تو بعد میں وہ ایمان لے آئی، اور یہ جائے پیدائش جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو جہل کا جو محل کہلاتا تھا، اب اس وقت وہاں پر لیٹرینیں بن چکی ہوئی ہیں، جو آگے جا کر آپ دیکھیں گے، یہ چند قدم کے فاصلے پر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور ابو جہل جن کو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں جن کو قتل کیا گیا تھا،
ان کا یہ گھر ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تو یہاں پہ باتھ روم بنا دیے گئے ہیں. یہ اس وقت جہاں پہ اس کا یہ محل کہلاتا تھا کہ ابو جہل کا محل. ابھی جب آپ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرہ پر لے آئے, آپ کسی سے بھی پوچھیں نا کہ ابو جہل کے حمام ابو جہل یعنی ابو جہل کی لیٹرینیں, اسی طرح آپ کہیں گے تو وہ آپ کو جو صفائی کرتے ہیں یہاں پہ لڑکے, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ آپ کو جہاں پہ لے آئیں گے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے اور ابو جہل کا جو محل ہے اس وقت, جو ابو جہل کی لیٹرینیں کہلاتی ہیں, یہ چند قدم کے فاصلے پر ہیں. اور اس کے بیک سائڈ پہ بھی وہ کم از کم 100 قدم کے فاصلے پر ہوگی جو بڑھیا کا گھر ہے. تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.